السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل کے لیکچر میں ورثاء کی حالتیں اس ٹاپک پر بات کی تھی۔ کل ہم نے اس ٹاپک کا آغاز کیا کہ ورثاء یعنی اصحاب الفروض جو ہیں ان کی کتنی حالتیں ہیں، کون کون سی ہیں، ہر وارث کی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو کل ہم نے 5 پڑھے تھے ورثاء، یعنی اصحاب الفروض میں کل 12 افراد تھے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ تو کل ہم نے 4 مرد اور 1 عورت کی وراثت کی حالتیں پڑھ لی، پیچھے جو 7 رہ گئے تھے انشاءاللہ آج ہم ان کو مکمل کریں گے۔ تو کل ہم نے جو حالتیں پڑھی، خاوند کی 2 حالتیں پڑھی کہ مختصراً ہم دہراتے جاتے ہیں کہ خاوند کی 2 حالتیں پڑھی۔ ایک حالت میں وہ نصف لیتا ہے جب اولاد نہ ہوگی، اور جب اولاد ہوگی تو وہ ربع لیتا ہے۔ تو ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ اولاد کا اعتبار یعنی میت کے ساتھ ہوگا کہ میت کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم نے پڑھا کہ باپ کی 3 حالتیں ہیں، جب فرع یعنی بیٹے بیٹیاں موجود ہوں، یا اکیلے بیٹے موجود ہوں، یا پوتے ہوں، یعنی فرع میں مذکر ہوں تو باپ سدس لیتا ہے۔ اگر فرع میں نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر جو باپ ہے وہ عصبہ بنتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب فرع میں اکیلی مؤنثات ہوں، یعنی بیٹیاں ہوں، پوتیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، یعنی مذکر نہ ہوں، مؤنثات ہوں، تو پھر جو باپ ہے وہ سدس لے کر باقی جو مال بچتا ہے بطور عصبہ لے جاتا ہے۔ تو دادا کی اس کے بعد ہم نے حالتیں پڑھی کہ دادا کی 4 حالتیں ہیں، یہی 3 حالتیں جو باپ کی ہیں، اور چوتھی حالت ہم نے یہ پڑھی کہ جب باپ موجود ہوگا تو دادا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ اقرب کی موجودگی میں ابد وارث نہیں بنتا۔ اس کے بعد ہم نے اخیافی بہن بھائی کی وراثت پڑھی۔ تو اخیافی بھائی یعنی خاوند، باپ، دادا اور اخیافی بھائی، یہ جو 4 مرد ہم نے پڑھے اصحاب الفروض میں وہ کلیئر ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ اور 8 جو عورتیں تھیں ان میں سے اخیافی بہن، وہ بھی اس کی وراثت ہم نے کل پڑھ لی تھی کہ اخیافی بہن اور بھائی ان کی ایک ہی وراثت ہے۔ ایک ان کی حالت یہ ہے کہ یہ سدس لیتے ہیں جب اخیافی بہن اکیلی ہو یا اخیافی بھائی اکیلا ہو۔ اگر یہ دونوں اکٹھے مل کر آ جائیں یا 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو یہ ثلث میں شریک ہوتے ہیں، یعنی ان کی دوسری حالت کیا ہے، یہ ثلث لیتے ہیں۔ اور تیسری حالت ہم نے کہا تھا یہ محروم ہوتے ہیں جب اصل مذکر وارث آ جائے، یعنی باپ دادا، یا فرع وارث آ جائے، بیٹیاں بیٹے آ جائیں تو یہ محروم ہوتے ہیں۔ اسی طرح آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ باقی جو 7 ورثاء رہ گئے تھے اصحاب الفروض میں ان کی حالتیں آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر بیوی۔ بیوی کی 2 حالتیں ہیں۔ بیوی کی 2 حالتیں، ایک حالت میں ربع یعنی 1/4، اور ایک حالت میں ثمن یعنی 1/8۔ بیوی کی یہ 2 حالتیں، ایک حالت میں یہ ربع لیتی ہے، ایک حالت میں ثمن لیتی ہے۔ ربع کس وقت لیتی ہے؟ پہلے بھی یہ بات کئی بار گزر چکی ہے کہ اعتبار مرنے والے کا ہوگا، میت کا ہوگا، میت کی اولاد کا ہوگا، کہ خاوند کی اگر اولاد ہے، خاوند کی اگر اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے ہے یا کسی اور بیوی سے، یعنی ہم یہاں پہ اس طرح لکھ دیتے ہیں بیوی یا بیویوں، یعنی کسی انسان کی، کسی مرد کی ایک شادی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4، تو خواہ ایک بیوی ہو خواہ 4 ہوں، کسی ایک میں سے بھی اس خاوند کی اولاد ہے
تو وہ جو خامد فوت ہوا ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی اولاد ہوگی تو بیوی کو سمن ملے گا. ایک ہوگی تو اکیلی سمن لے گی، اگر زیادہ ہوگی تو وہ سمن جو ہے 8واں حصہ ان چاروں میں، ان تینوں میں، ان دونوں میں تقسیم ہوگا. اسی طرح اگر خامد کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو ربع ملے گا. یعنی میت کی اولاد نہ ہو تو پھر ربع، اگر میت کی اولاد ہو تو پھر سمن ملتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے دادی نانی. ان کی دو حالتیں ہیں کہ ان کو ایک حالت میں حصہ ملتا ہے اور دوسرے محروم ہوتے ہیں. ان کو ہر حال میں سدس ہی ملے گا، چھٹا حصہ، سوائے کہ اللہ کے ماں نہ ہو. یعنی ورثاء میں اگر ماں نہیں ہے تو ان کو ماں کے علاوہ کوئی اور وارث روک سکتا نہیں. دادی ہو، خواہ اکیلی دادی ہو یا اکیلی نانی ہو یا دادی نانی اکٹھے آ جائیں تو یہ سدس میں شریک ہوں گی، یعنی 1/6 چھٹا حصہ لیں گی. اور محروم کب ہوں گی؟ جب ماں کی موجودگی میں دادی نانی محروم ہوگی. اگر ماں ورثاء میں نہیں ہے تو ہر حال میں ان کو سدس ہی ملتا ہے، یعنی ماں کے علاوہ ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا. دادی نانی کے بعد آ جاتے ہیں بیٹی. بیٹی کی 3 حالتیں ہیں. بیٹی کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 نصف یعنی 1/2، ثلثان 2/3، اور تیسرے نمبر پر عصبہ. بیٹی کی یہ 3 حالتیں ہیں کہ کبھی وہ نصف لیتی ہے، کبھی ثلثان لیتی ہے، کبھی عصبہ بنتی ہے. نصف کس وقت لیتی ہے؟ جب اکیلی ہو، یعنی بیٹی اکیلی ہے، ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، یعنی میت کی بیٹی اکیلی ہے، میت کا بیٹا نہیں ہے، تو اس حالت میں بیٹی کو نصف ملے گا، یعنی بیٹی اکیلی ہے. ثلثان کس وقت ملے گا؟ جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں. جب 2 یا 2 سے زائد ہو، جب بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں، یعنی بیٹا نہ ہو، مذکر نہ ہو، مؤنثات کی بات ہو رہی ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوگی تب اس کو نصف ملے گا. اور جب 2 یا 2 سے زیادہ ہو جائیں تو ثلثان میں شریک ہوں گی. اگر بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا آ گیا ہے تو للذکر مثل حظ الانثیین، یہ عصبہ بنیں گے، بیٹی اور بیٹا عصبہ بنیں گے. جب یعنی ایک بیٹی ہو، 2 بیٹے ہوں، یا 2 بیٹیاں ہو، 1 بیٹا ہو، یعنی جب مذکر مؤنث مل کر آ جائیں، یعنی بیٹے بیٹیاں مل کر آ جائیں تو بیٹی عصبہ بنے گی. 3 حالتیں: نصف لے گی جب اکیلی ہوگی، ثلثان اس وقت لے گی جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گی. ان دونوں حالتوں میں شرط یہ ہے کہ ساتھ بیٹا نہ ہو. اگر بیٹا آ گیا تو عصبہ بن جائے گی. پوتی، بیٹی کے بعد پوتی. پوتی ایک حالت میں نصف لیتی ہے، ایک حالت میں ثلثان لیتی ہے، ایک حالت میں سدس لیتی ہے، ایک حالت میں جو ہے وہ عصبہ بنتی ہے، اور ایک حالت میں محروم ہوتی ہے.
यानी पोती की 5 हालतें, पोती की कुल 5 हालतें। निसफ पोती उस वक्त लेगी, इसका भी वही हुक्म है जो बेटी का था। पोती निसफ उस वक्त लेगी जब पोती अकेली होगी, जब पोती अकेली होगी तब ये निसफ लेगी। एक और शर्त है कि साथ बेटी ना हो, यानी बेटी हो और साथ पोती हो तो हालत चेंज हो जाएगी। पोती निसफ लेगी। दो बातें याद रखनी है, पोती उस वक्त निसफ लेगी जब वो एक तो अकेली हो और दूसरे नंबर पर साथ बेटी ना हो, बेटी बेटा ना हो। नंबर 2, अगर पोतियां 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो सुलुसान लेंगी। इसमें भी वही है कि बेटा बेटी या पोता वगैरह ना हो। सुदस पोती उस वक्त लेती है जब बेटी एक हो और साथ पोती या पोतियां आ जाएं, यानी 2 हों, 2 या 2 से ज़्यादा हों, या अकेली पोती हो और साथ में एक बेटी आ गई है। बेटी एक हो बेटा ना हो, बेटी एक हो और साथ में पोती या पोतियां आ गई हैं, तो उस वक्त जो पोती है वो सुदस लेगी। आसाबा किस वक्त बनेगी? जब पोती के साथ पोता आ गया, यानी बेटी बेटा नहीं है, पोती के साथ पोता आ गया, तब उस हालत में पोती आसाबा बनेगी। और महरूम उस वक्त होगी जब बेटियां ज़्यादा आ जाएं या बेटियां बेटे इकट्ठे आ जाएं या बेटे आ जाएं, तो उस वक्त पोती महरूम हो जाती है। तो पोती की 5 हालतें हैं। निसफ किस वक्त लेगी? जब अकेली हो और बेटा बेटी ना हो, यानी मैयत के बेटा बेटी नहीं है, पोती अकेली है, तो उस वक्त ये निसफ लेगी। सुलसान उस वक्त लेगी जब 2 या 2 से जायद हो, 2 या 2 से जायद हो। इसमें भी यही शर्त है कि बेटी और बेटा मैयत के ना हो। सुदस किस वक्त लेगी? जब एक बेटी हो, यानी मैयत की एक बेटी है, एक ही बेटी है, बेटा नहीं है, यानी एक से ज़ायद बेटियां भी नहीं है, एक ही बेटी है। तो उस हालत में पोती एक हो या पोतियां ज़्यादा हों, तो उस हालत में पोतियों को सुदस मिलेगा और बेटी निसफ ले लेगी। इसको कहते हैं कि बेटी की मौजूदगी में पोती को सुदस इसलिए मिलता है तकमिलतन लिस्सुलुसैन, ताकि सुलुसैन को मुकम्मल कर दे। निसफ और सुदस मिलकर सुलुसान बनता है। आसाबा जब पोती पोता आ जाए, यानी पोती पोता इकट्ठे मिलकर आ जाएं, तो ये आसाबा बन जाएंगे। इसमें शर्त क्या है कि इसमें भी शर्त ये है कि बेटियां बेटे ना हों, बेटियां बेटे ना हो तो फिर पोती पोता आसाबा बनते हैं। और महरूम किस सूरत में होती है? इसको लिख दें कि बेटियां बेटे मौजूद हों। जब बेटियां बेटे मौजूद होंगे तो पोती महरूम हो जाएगी। तो हमने कितने मुराफा पढ़ ली है? बीवी, दादी नानी, बेटी, पोती, 4 हो गए। हमारा पीछे हम आगे पढ़ते हैं, इसको नोट कर दें। सगी बहन, अल्लाती बहन, ये 2 वरासा और एक हम माँ रह गए, ये 3 वरासा रह गए हैं। 4 ये और 5 हमने कल पढ़ लिए, पीछे हमारे 3 वरासा रह गए। सगी बहन, सगी बहन एक हालत में निसफ लेती है, एक हालत में
सुलुसान लेती है, इसी तरह एक हालत में ये दो हालतों में आसाबा बनती है। आसाबा बिल गैर और आसाबा माअल गैर, और एक हालत में ये महरूम होती है। सगी बहन निसफ उस वक्त लेगी जब ये अकेली होगी, यानी यहाँ पे भी वही है कि बेटियाँ यानी फरा ना हो, मैयत की औलाद ना हो, बेटियाँ बेटे ना हो, पोतियाँ वगैरह ना हो, तो सगी बहन जो है वो निसफ लेगी। सुलुसान उस वक्त लेगी जब ये 2 या 2 से ज़ायद हो। आसबा बिल गैर, जब सगी बहन के साथ सगा भाई आ जाए तो ये आसबा बन जाती है। इसी तरह जब सगी बहन फरोए नास के साथ आ जाएं तो फिर भी ये आसबा बन जाती हैं। और महरूम उस वक्त होती हैं जब बेटियां बेटे आ जाएं, यानी बेटियां बेटे आके जब वो आसबा बनते हैं तो उस वक्त सगी बहन महरूम होती है। निसफ जब अकेली हो, सुलसान 2 या 2 से ज़ायद हो, आसबा बिल गैर सगी बहन और सगा भाई जब इकट्ठे आ जाएं। आसबा माल गैर जब सगी बहन फरोए इनास के साथ, और महरूम जब बेटियां बेटे मौजूद हों तब ये महरूम हो जाती है। इसके बाद आती है अल्लाती बहन। अल्लाती बहन एक हालत में अल्लाती बहन निसफ लेती है, एक हालत में सुलसान, इसी तरह एक हालत में सुदस, एक हालत में आसबा माल गैर, एक हालत में आसबा बिल गैर और महरूम। अल्लाती बहन निसफ किस वक्त लेगी? जब अकेली होगी और सगी बहनें ना हों। सगी बहनें सगे भाई ना होंगे, यानी सगी बहन अगर एक होगी तो इसकी हालत चेंज हो जाएगी। जैसे पोती थी, अगर बेटी आ गई तो पोती सुदस लेगी अगर एक बेटी आ गई। इसी तरह यही हुक्म इसका। निसफ किस वक्त लेगी? जब अल्लाती बहन अकेली हो और साथ सगी बहनें या सगा भाई ना हो। सुलसान जब 2 या 2 से ज़ायद हो। सुदस जब सगी बहन एक हो और साथ अल्लाती बहन या अल्लाती बहनें आ जाएं तो सगी बहन निसफ लेती है और जो अल्लाती बहन है वो सुदस लेती है। आसबा माल गैर उस वक्त ये बनेगी जब अल्लाती बहन फरोए नास के साथ आ जाए तो आसबा माल गैर, फरोए नास यानी बेटी पोतियों के साथ आ जाए तो आसबा माल गैर बनती है। और आसबा बिल गैर उस वक्त बनेगी जब अल्लाती बहन अल्लाती भाई के साथ आ जाए। और महरूम ये जब बाप दादा आ जाएं, इसी तरह अगर सगी बहनें सगे भाई ज़्यादा आ जाएं। यहाँ पे भी एक बात याद रखें, जब असल मुज़क्कर वारस, जब असल मुज़क्कर वारस बेटे बेटियां वगैरह आ जाएं तो ये महरूम हो जाती है। इसी तरह यही हुक्म अल्लाती बहन का है कि अगर यही वरासा आ गए तो अल्लाती बहन भी महरूम है। और साथ एक वारस का और इजाफा कर लें कि सगी बहनें अगर ज़्यादा आ गई या सगे भाई ज़्यादा आ गया तो ये फिर भी महरूम है। निसफ जब अकेली हो अल्लाती बहन, और सुलसान तब लेती है जब 2 या 2 से ज़ायद हो। सगी बहन एक हो
اس وقت یہ سدس لے گی. عصبہ مال غیر جب الاتی بہن فروع اناث کے ساتھ، اور عصبہ بالغیر جب الاتی بہن اور الاتی بھائی مل کر ہیں. اور محروم جب اصل مذکر وارث ہوں یا سگی بہنیں زیادہ ہوں اور یا سگے بھائی ہوں اور بیٹے بیٹیاں اگر آ جائیں. اسی طرح آخری ہمارا جو وارث رہ گیا وہ ہے ماں. ماں کی 3 حالتیں ہیں. نمبر 1 سدس 1/6، نمبر 2 ثلث، اور نمبر 3 ثلث باقی. ماں کا حصہ پڑھنے سے پہلے 3 باتوں پہ غور کر لیں. فروع کا آپ کو پتہ ہے کہ بیٹے پوتیاں، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ. اور اخوہ عدد یعنی بھائی بہن اگر آ جائیں. اور تیسرے نمبر پر اس میں ایک اور بات ذکر ہوگی، مسئلہ احد الغرابین. مسئلہ احد الغرابین کہتے ہیں جب خاوند ماں باپ اور یا بیوی ماں باپ یعنی یہ 3 ورثاء اگر آ جائیں کسی مسئلہ میں، تو کیا کریں گے؟ پہلے خاوند کو حصہ دینے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کے 3 حصے کریں گے، اور 2 باپ کو اور تیسرا ماں کو دیں گے. اسی طرح بیوی کو حصہ دینے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کے 3 حصے کریں گے، 2 باپ کو دیں گے اور تیسرا ماں کو دیں گے. تو اسی لیے تیسرا حصہ تیسری حالت ماں کی ہوتی ہے ثلث ما باقی، یعنی جو حصہ بچا اس کے 3 حصے کرنے کے بعد 2 باپ کو دیے 1 ماں کو دیے، اس لیے ثلث ما باقی اس کو کہتے ہیں. ماں سدس کس وقت لے گی؟ ماں سدس اس وقت لے گی، چھٹا حصہ اس وقت لے گی جب فرع وارث ہو یا اخوہ عدد ہوں یا جب فرع وارث ہو یا اخوہ عدد ہو تو ماں کو سدس ملتا ہے. جب فرع وارث ہو یا اخوہ عدد ہو یا دونوں ہوں تو ماں کو سدس ملتا ہے، چھٹا حصہ ملتا ہے. ثلث ماں کو کس وقت ملتا ہے؟ جب یہ دونوں ہی نہ ہوں، یعنی نہ فرع وارث ہو اور نہ اخوہ عدد ہو اور نہ ہی مسئلہ احد الغرابین ہو. یہ تینوں چیزیں جب نہ ہوں گی تب ماں کو ثلث ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا. اور ثلث باقی کب ملے گا؟ جب مسئلہ احد الغرابین ہو. مسئلہ احد الغرابین میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جب زوج اب اور زوجہ اب یعنی زوج اب یعنی خاوند ماں اور باپ ماں، زوجہ باپ ماں، یعنی ان 2 صورتوں میں اگر خاوند باپ ماں اگر یہ 3 وارث آ گئے ہیں تو پہلے خاوند کو حصہ جو اس کا بنتا ہے وہ دینے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کے 3 حصے کریں گے، 2 باپ کو 1 ماں کو، اس لیے اس کو ثلث باقی کہتے ہیں. تو آج ہماری ورثاء کی حالت مکمل ہوئی. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سن کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.